السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم آپ کا حصہ نظم میں نظم حمد کا شعر نمبر 2 کریں گے۔ حمد جو ہے بیٹا وہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس کے شاعر کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی یا مولانا الطاف حسین حالی۔ شعر نمبر 2 ہے بیٹا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ یہ تھا بیٹا شعر نمبر 2۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پھر دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ آپ کے پیپر کا یہ سوال نمبر 2 ہے، تو سب سے پہلے مارکر کے ساتھ آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے، پھر اشعار کی تشریح لکھنی ہے، پھر 1 2 جو بھی شعر لکھنا ہے آپ نے، یعنی کہ آپ کے پیپر کے مطابق جو آپ نے نمبرنگ شعر کی دی ہے، یا تو پھر آپ اس میں شعر لکھیں گے یا پھر نمبرنگ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ شعر لکھنا ہے، یعنی کہ یہ کس نظم سے ہے اور اس کے شاعر کا کیا نام ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے نظم جو ہے وہ حمد لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور شاعر جو ہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے اور پھر تشریح لکھنی ہے۔ مفہوم آپ نے بیٹا ضرور لکھنا ہے۔ مفہوم لکھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مفہوم ٹھیک ہوتا ہے تو وہ چیکر جو ہے وہ یہاں تک دیکھ لیتا ہے کہ اس بچے نے سارا کچھ صحیح لکھا ہے۔ اگر وہ مفہوم صحیح لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو تشریح بھی آتی ہے، اس لیے مفہوم کو غلط نہیں لکھنا۔ یہاں سے ہی آپ کے پلس پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اگر نہیں صحیح ہوتا تو پھر نیگیٹو پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں اور پھر تشریح شروع کریں۔ تو جو شعر ہے، شعر نمبر 2، اس میں سب سے ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کو سمجھا جائے اور پوائنٹس بنائے جائیں جس کی تشریح ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشکل ہے اس کو آسان لفظوں میں کرنا ہے، وہ یہ ہیں: گو اگرچہ، یعنی کہ اگرچہ سب سے مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ گو اگرچہ مقدم، پہلے، بڑھ کر، یعنی سب سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ہمیں سب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ بندے سے، انسان سے، یہ الفاظ معنی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے پیپر میں نہیں لکھنے، پیپر میں آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو وہ پیٹرن بتایا ہے۔ الفاظ میں نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک تشریح کا جو خاکہ ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے۔ آگے اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ مفہوم آپ نے ضرور لکھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا مفہوم اگر آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے مارکس وہیں سے کم ہو جائیں گے۔ حوالہ شعر یعنی نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور مفہوم کا 1 نمبر ہوتا ہے اور 1 نمبر تشریح کا ہوتا ہے۔ مفہوم ہے اس کا: اے اللہ، اگرچہ ہم پر فرض ہے کہ سب سے پہلے تیرا حق ادا کریں، مگر ہم بندوں سے، یعنی کہ ہم انسانوں سے، ہم بندوں سے تیرا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ تو اس شعر میں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز تشریح کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شاعر کیا پوائنٹ واضح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ نثر میں تو بیٹا ڈائریکٹلی وہ بتا دیتے نا کہ یہ سنٹینس ہے، سیدھی سیدھی نثر چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو نظم ہوتی ہے یا غزل ہوتی ہے اس میں شاعر انڈائریکٹلی کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم نے وہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو تشریح طلب نکات ہیں اس شعر کے وہ ہیں: اللہ کا حق سب سے مقدم، یعنی کہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہوگا بندہ یعنی انسان کیسے حق ادا کر سکتا ہے، بے شک وہ پہلے ہے لیکن ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا حق سب سے مقدم کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے، لیکن انسان کمزور ہے، لاغر ہے، تو اس سے اللہ کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر خالق کائنات ہے تو وہ رب العالمین ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کوئی اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، وہ اپنی نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمام بندوں کو دیتا ہے۔ وہ یہ فرق نہیں کرتا کہ اس کو میں نے نعمتیں دینی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم، نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر ہی اپنی نعمتیں نوازتا ہے۔
وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس سے بعض اوقات مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دلوں کے بیچ جانتا ہے اور مانگنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، تو ہم اس کا حق کیسے ادا کریں؟ یعنی کہ بے شک ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کردہ ہیں، اللہ کا حق سب سے مقدم ہے۔ تو دوسرے پوائنٹ میں دیکھیں کہ جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ بندے سے حق کیسے ادا ہوگا، یعنی ہم لاغر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ حالیہ یہ موقف یہ ہے کہ بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کے جو حقوق اپنے بندوں پر ہیں انہیں پوری طرح ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ انسان اگر اپنی جان بھی دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن زندگی میں یہ چیزیں یعنی کرنا، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور اس کی شکر ادا کرنے کے علاوہ ان نعمتوں کا آپ حق ادا کرنا نہیں ہو سکتا۔ حالی کہتا ہے کہ انسانوں کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے، یعنی کہ یہ مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے، کر سکتا ہی نہیں۔ تو یہ ایک خام خیالی ہوگی، خام خیالی کا مطلب کہ یہ ایک عام سا خیال ہوگا کہ انسان عاجز و مجبور ہے اور اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، یعنی کہ انسان کے پاس اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے، اس کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، وہ چاہے بھی تو ایسے طریقے سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شعر میں شاعر یہی بیان کرتا ہے کہ ہم بے شک سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، لیکن ہم گناہ گار بندے، ہم لاغر کمزور بندے اس کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے، شکر کر سکتے ہیں، ان کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ حوالے کے طور پر یہاں پہ میں کچھ آیات آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ شمار کرنا کا مطلب ہے کہ گننا چاہو تو بیٹا آپ دیکھیں ہر طرف ارد گرد جہاں بھی آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کی طرف دیکھیں، آسمان، زمین، چاند، ستارے، کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ تو ہم تو اس کی نعمتوں کا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کو گن ہی نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور کوٹیشن کی طرف آتے ہیں یہاں پہ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے رزق۔ تو شکر ادا کرنے سے تھوڑا سا ہم اس کی نعمت کا تھوڑا سا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا شکر ادا کر کے ہم اپنے آپ کو اس قابل کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قابل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک شعر جو ہے وہ بھی آپ اپنی تشریح میں لکھ سکتے ہیں بیٹا، کیونکہ جب آپ تشریح لکھتے ہو تو اس میں شعر جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے لکھنا، یعنی ایک حوالے کا شعر جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے، اگر وہ آپ نہیں لکھتے تشریح میں تو آپ کی تشریح میں پورے نمبر نہیں آ سکتے۔ جو شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس شعر میں بھی آپ دیکھیں تو بیٹا آپ کو یہی نظر آئے گا، یہ مرزا اسد اللہ غالب کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی جان دی ہوئی ہے، ہمیں جو جان دنیا میں دی ہے اللہ نے اسی کی دی ہے، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا کیا جائے، لیکن حق نہیں ادا ہو سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس شعر میں شاعر یہی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ادا کرنا ہم پہ فرض ہے، لیکن ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، تو وہ قدرت والا ہے، تو ہم تو کمزور بندے ہیں، لیکن ہم سے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ امید ہے بیٹا آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔